السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک جو حالات ذکر کیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال 53 ایئرس تک کے حالات ہم نے سنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 53 سال 53 ایئرس مکہ مکرمہ میں گزاری ہے۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں اور پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد کے ہیں۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک دین اسلام کی تبلیغ مکہ مکرمہ میں فرمائی، جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، جو کہ ہم مختصر طور پر اس کو سماعت کر چکے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جو خاص حضور کے جو صحابی تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جس سے آپ کی بڑی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کو حضور سے کیسی محبت تھی یہ چیز بھی ہم کو ملتی ہے۔ تو الغرض کل بھی ہم نے یہ بات سماعت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ہجرت کا سفر طے فرمائے، کیا کیا حالات پیش آئے، ان کو ہم نے سنا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضور کے ہم کو معجزات بھی معلوم کرنے ہیں، چند چیزیں ہم کو جاننا چاہیے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عظمت و شان اور کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ چنانچہ ہجرت کے سفر میں یہ معجزہ، یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ حضرت معبد، جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھی، ان کے پاس کئی ساری بکریاں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر طے فرما رہے تھے تو آپ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، کچھ دیر کے لیے آپ وہاں پر رکے تھے۔ حضرت معبد سے فرمایا کہ ہمارے لیے کچھ دودھ کا اہتمام فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو بکریاں ہیں برابر دودھ نہیں دیتی، چنانچہ ایک بکری ہے جو کہ بالکل دودھ نہیں دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس بکری کو یہاں پر لے آئیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ بکری کو حاضر کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے اس کا دودھ نتھارا، اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کافی سارا دودھ نکل آیا اس بکری سے، اور پھر اب وہ بکری سب بکریوں سے زیادہ دودھ دینے والی اور بچے دینے والی بن گئی۔ اب اس طرح سے حضرت معبد بڑی حیرت زدہ ہو گئی کہ ہم اتنے دن سے ان بکریوں کو پالتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن آج تک یہ دودھ نہیں دی، یہ کیا بات ہے، یہ کیسی شخصیت ہے؟ اور پھر حضور کا اتنا نورانی چہرہ کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئی حضور کو،
اور بڑی متاثر ہوئی حضور کے اخلاق سے، حضور کی باتوں سے، حضور کے عمل سے۔ تو اب اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی، مشرف با اسلام ہو گئی۔ اور اس بکری کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے کہ جو حضور نے اس کو ہاتھ لگائے تھے تو حضور کے ہاتھ لگانے کی یہ برکت ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمان خلافت تھا، اس وقت جب قحط کا ماحول تھا تو اس زمانے میں بھی جو جانور ابھی دودھ برابر نہیں دیتے تھے تو یہ بکری برابر ہر وقت برابر دودھ دیا کرتی تھی۔ اس وقت تک وہ بکری زندہ رہی اور برابر لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ ہوا۔ تو اس طرح سے سفر ہجرت میں حضرت ام معبد جو کہ خاتون تھی، آپ مشرف با اسلام ہو گئی۔ ان کے شوہر اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب ان کے شوہر رات میں گھر واپس آئے تو گھر میں بھی دودھ کو دیکھا کہ یہ کہاں سے بچا کچا دودھ ہے، ہمارے پاس تو ایسا دودھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان فرمائے۔ تو وہ حضرت ابو معبد بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو اس طرح سے سفر ہجرت میں یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب پہنچ گئے، ہم وہاں تک کے حالات ذکر کر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچنے سے قریب میں آپ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء۔ چند روز وہاں پر حضور قیام فرمائے اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے تو راستے میں بنو سالم کی مسجد ملتی ہے، جہاں پر حضور نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور یہ پہلا جمعہ تھا، اور اس طرح سے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا۔ اور پھر وہاں سے حضور مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور مدینہ طیبہ کا پہلے نام یثرب تھا۔ حضور کے جانے کے بعد، حضور کے تشریف لانے کے بعد حضور نے اس کا نام بدل دیا اور اس کو برکت والی زمین فرمایا اور اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا۔ اب یہاں کے کچھ حالات ہم سنیں گے، مدینہ طیبہ میں پہلے کیا حالات تھے، اور انصار کس کو کہا جاتا ہے۔ انصار مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضور سے بیعت لی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت فرمائی تھی کہ ہم آپ پر اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز قربان فرمائیں گے، ہم آپ کی حمایت فرمائیں گے، صحابہ کی مدد فرمائیں گے، ہم سب کا خیال فرمائیں گے، آپ ہمارے ملک مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا، اور جب سارے صحابہ وہاں پر پہنچ گئے پھر اللہ کا حکم ملا تو حضور پھر وہاں پر پہنچ گئے۔ تو اس طرح سے مدینہ طیبہ کے مسلمان حضرات نے مہاجرین کی، مکے کے رہنے والے مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائی، تو لہٰذا ان کو انصار کہا جانے لگا۔ اب انصار صحابہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق یمن سے ہے۔ یمن سے کچھ حضرات جو بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج، یہ لوگ یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں آ کر بس گئے تھے اور یہیں پر رہنے لگ گئے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے کہ وہاں پر یہودیوں کی کافی ساری آبادی تھی۔ اس کے تعلق سے یہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ ایک بادشاہ کا وہاں سے اس مقام سے گزر ہوا، یثرب کے مقام سے، جس کے ساتھ کئی سارے یہودی علماء تھے۔ وہ بادشاہ بھی بڑا معلومات رکھنے والا تھا، اس کو آسمانی کتابوں کا بڑا علم تھا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے کہا کہ جب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو ان کی جو ہجرت گاہ ہوگی، جس مقام پر وہ ہجرت فرمائیں گے اور جہاں پر ان کا پڑاؤ ہوگا، تو یہ وہی مقام ہے۔ چنانچہ وہ یہودی علماء جو تھے انہوں نے بادشاہ سے خواہش کی کہ ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، ہم کو اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اس طرح سے اب وہاں پر یہودی بسنا شروع ہو گئے، اور وہ آخری پیغمبر کے انتظار میں تھے، اور کئی سال ہر سال انہوں نے وہاں پر گزار دیے، اور اس طرح سے اچھی خاصی آبادی یہودیوں کی وہاں پر جمع ہو گئی، جن میں بڑے بڑے قبیلے جو ہم کو ملتے ہیں، بنو نذیر یا بنو نذیر اس کو کہا گیا ہے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ تین نام ہم کو ملتے ہیں، جو کہ بہت ہی مکار قسم کے لوگ تھے، یہودی جن کی نسل میں،
جن کی خمیر کے اندر ہی شرارت بھری ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کو بڑی نفرت، بڑی دشمنی ہے۔ اب یہاں پر یثرب کے اندر یعنی مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے ایسا اپنا جال بچھایا ہوا تھا مدینے کے اندر کہ جو یہ مشرک لوگ تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، زمانے جاہلیت کی بات ہے یہ، تو وہ یہودی ان دو بڑے قبیلوں کو آپس میں لڑا کر خود وہاں پر اپنا سکہ جمائے رکھے تھے، اپنی سرداری کو انہوں نے بنائے رکھا تھا۔ تو اس طرح سے جب لوگ آپس میں متحد نہیں ہوں گے، خود اپنے گھر والوں سے، اپنے خاص لوگوں سے لڑتے بھیڑتے رہیں گے، تو دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں اور حاکم بن کر حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال مدینہ منورہ میں حضور کے آنے سے پہلے کا تھا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے اور بھی کئی مکاری سازشیں رچائی تھیں، وہاں پر لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے اور اس پر سود لیا کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کا پہلے سے ہی یہ بڑا منصوبہ ہے، ایسی بڑی بڑی سازشیں انہوں نے کی کہ لوگوں کو پیسوں کے ذریعے سے انہوں نے جھکائے رکھا اور سود کے ذریعے سے لوگوں کو دبائے رکھا اور اپنا دبدبہ لوگوں پر قائم کر لیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکانومی میں جس کا نام ہم کو ملتا ہے تو وہ یہودیوں کا نام ملتا ہے کہ وہ اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے دنیا کے اندر بڑا اپنا سکہ جمایا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مدینہ منورہ کے اندر اس قسم کے حالات تھے کہ یہودیوں نے بڑا جال پھیلا رکھا تھا اور اپنا دبدبہ قائم کر رکھا تھا، اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے اندر بڑی لڑائیاں وہ لوگ لڑایا کرتے اور ان کے اندر آگ کو بھڑکایا کرتے تھے۔ تو اس قسم کا چلن تھا، اور انہی میں ایک بڑا شخص جو یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، حضور کے آنے سے پہلے اس نے اپنا ایسا سکہ جما لیا تھا کہ اب تمام لوگ اس کو اپنا سردار اعلیٰ بنانے کے لیے تیار تھے۔ بس کچھ وقت اگر گزر جاتا حضور کے نہ آنے سے پہلے تو پھر اس کو سردار اعلیٰ منتخب کر لیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اب اس کی سرداری ختم ہو چکی، یعنی اس کو سردار اعلیٰ لوگ نہیں مانے، اس کو نہیں بنائے، بلکہ سارے کے سارے لوگوں کا دل اب حضور ہی کی جانب لگا ہوا تھا، حضور سے بڑی محبت تھی، اب حضور کا بڑا اکرام انہوں نے فرمایا۔ تو اس طرح سے عبداللہ بن ابی کا اب زور ختم ہو چکا تھا۔ اب جب وہ یہ دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں، کہ سارے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بن رہے ہیں، ان کی بڑی عزت کی جا رہی ہے، ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے، اب اگر میں ان سے مخالفت مول لوں، دشمنی مول لوں، تو جو کچھ بھی میری عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اب ان سے کچھ نہ کچھ مفاہمت کر لینی چاہیے، کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ تو اب اس طرح سے اس نے منافقت اختیار کر لی، تو اسی لیے اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی۔ اب اس کے کئی سارے حواریین تھے، اس کے ساتھی تھے، ان تمام لوگوں نے مل کر یہ چیز اختیار کر لی، یہ مکاری کو اختیار کر لیا کہ دکھاوے کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے، لیکن اندرونی طور پر دل کے اندر اسلام سے، مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی ان کو، ہمیشہ اسی طاق میں رہتے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، بس ہمیشہ کا ان کا یہی مشغلہ رہا، اور انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی سوچی، اور مسلمانوں کو کئی ساری تکلیفیں پہنچائی ہیں انہوں نے۔ اب ماباقی جو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قینقاع، وہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ بالکل الگ الگ تھے، وہ یہودیت پر قائم تھے، لیکن انہی میں سے چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے منافقت اختیار کر لی اور دکھاوے کے مسلمان بن گئے تھے۔ لیکن جو حضرات جو سچے پکے مسلمان تھے وہ تو حضور پر ہمیشہ جان چھڑکتے رہے، وہ ہمیشہ جان چھڑکتے رہے۔ تو الغرض اس طرح سے حضور کے آنے سے پہلے وہاں پر اس طرح کا ماحول تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو ہر کوئی بڑا خوش ہو گیا کہ حضور ہمارے ملک میں آ گئے ہیں، ہمارے
گھروں میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے، ہر کوئی انتظار میں تھا، ہر کسی نے پیشکش کی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس اونٹنی پر سوار ہوں، یہ میری اونٹنی جس جگہ پر رکے گی تو میں انہی کے گھر میں قیام فرماؤں گا، انہی کے گھر میں رکوں گا۔ بس اللہ کی جانب سے جب وہ اونٹنی چلتی رہی اور بالآخر وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس جا کر رک گئی۔ اب اس طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہمان نوازی فرمائے، خدمت گزاری کیے ہیں، اور اس طرح سے حضور وہاں پر قیام فرمائے۔ اب مدینہ منورہ میں جو مسلمان صحابہ مکے سے مدینے میں آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، مہاجرین صحابہ۔ تو یہ کون تھے؟ یہ مکے سے آنے والے مسلمان صحابہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ آیا تھا، بس اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ لوگ ہر چیز کو قربان کر دیے تھے۔ اب یہاں پر تو کچھ بھی تھا نہیں، تو پھر اب کس کے سہارے رہتے؟ کون ان کے دیکھ بھال کرتا؟ کون ان کا خیال فرماتا؟ ان کے پاس تو گھر بار بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ مسلمان اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے صحابہ جو ہجرت فرما کر یہاں آئے مہاجرین، تو ان کے درمیان میں بھائی چارگی کو پیدا فرما دیا، بھائی چارگی بنا دی، جس کو مواخات کہا جاتا ہے، اخوت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینے کے اور ایک مکے کے مسلمان صحابہ میں بھائی چارگی بنا دی، اور اس طرح سے ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال فرمانے والا بن گیا۔ تو اب دیکھیے کہ مدینہ طیبہ کے مسلمان صحابہ کے اندر کتنا جذبہ تھا ہمدردی کا، کتنے وہ مخلص تھے، کتنے بڑے ہمدرد تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے گلے لگا لیا اور ان کی بھرپور خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کہ یہ آیت شریفہ سورہ حشر میں ہم کو ملتی ہے، جو کہ انصار صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی جائیداد کو تقسیم فرما دیا۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیا تاکہ یہ میرے مسلمان مہاجر بھائی کے نکاح میں آ جائے۔ تو اس طرح سے یہ معاملات انہوں نے فرمائے۔ چنانچہ یہ ایسی مثال ہے، یہ ایسا بڑا گہرا تعلق ہے جو کہ خون سے بھی بڑا تعلق اس کو بتلایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے درمیان میں بھائی چارگی کو قائم فرمایا، تو جب ان مدینے کے رہنے والے مسلمان صحابی کا کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کی جائیداد میں سے تک ان کو مہاجر صحابہ کو جو بھائی چارگی حضور نے قائم فرمائی تھی ان کو بھی برابر میراث میں سے حصہ ملتا تھا۔ لیکن بعد میں میراث کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے، نازل فرمائے، تو اس کے بعد احکامات بدل گئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ اتنی بڑی اہمیت تھی اس کے اندر کہ حضور نے جو بھائی چارگی بنا دی تھی تو وہ ہر کوئی مل جھل کر سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر وہ زندگی گزارتے تھے، رہا کرتے تھے۔ اب پھر یہ بھی چیز دیکھیے، جہاں پر اتنا بڑا دل مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ مسلمانوں کا تھا، تو وہیں پر مہاجرین صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ان کے ساتھ انہوں نے یہ تعلق کو قائم فرمایا اور ان کے ساتھ رہے۔ لیکن ان کی نظر ہرگز مسلمانوں کی جائیداد، ان کے بیویوں کے اوپر ہرگز نہیں تھی۔ انہی میں سے ایک مشہور واقعہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع جو کہ مدینہ طیبہ کے مسلمان صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں کے درمیان میں حضور نے بھائی چارگی بنا دی تھی۔
تو اس طرح سے وہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر صحابی ہیں، تو اس طرح سے جب حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ حضور نے آپ کا رشتہ قائم فرمایا تو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع بڑے پیسے والے تھے، ان کو 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری اتنی پراپرٹی ہے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جتنا حصہ چاہیے میری جائیداد میں سے آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہے آپ بولیے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح فرما لیجئے، ان سے شادی کر لیجئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ابتدائی مسلمان ہیں آپ، ابتدائی دور ہی میں آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا اور بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اگر ہم ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیشہ بس دل انہی کی طرف لگ جائے گا کہ کیسا انہوں نے تجارت فرمائی ہے اور اللہ نے کیسی ان کو برکت سے نوازا ہے۔ تو الغرض یہاں پر یہ بات غور کریے کہ جب حضرت سعد بن ربیع نے جب یہ پیشکش فرمائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ بڑے غیرت مند تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، مجھ کو بس بازار کا راستہ بتا دیجئے، بس میں محنت مزدوری کر لوں گا۔ آپ نے یہ بات رکھی تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل میری جائیداد میں سے لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضور کا حکم ہے، بس میں آپ کے ساتھ ہوں، حضور کا حکم ہے، میں حکم بجا لا رہا ہوں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بس آپ مجھ کو بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں محنت مزدوری کر لوں گا، تجارت کر لوں گا۔ تو اس طرح سے پھر جب آپ کو بازار کا راستہ بتلایا گیا تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار کو جاتے ہیں اور پھر وہاں پر کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ بازار میں کاروبار کرتے ہیں کہ آپ کو بس منافع ہی منافع ملتا چلا جاتا ہے، اور اس حکمت عملی سے آپ نے کاروبار کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچھے خاصے پیسے والے بن گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی بھی کر لی کسی ایک خاتون سے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بڑے بدلے نظر آئے، بڑی خوشبو مہکنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جب سے میں یہاں پر آیا ہوں، بازار میں تجارت کر رہا ہوں، اس میں کافی سارا منافع مجھ کو ہوا ہے، اور پھر اس طرح سے میں نے کل شادی بھی کر لی ہے، میں نے نکاح بھی فرما لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مہر کیا باندھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا مہر میں دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر اب حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ آپ جو ہے ولیمہ فرمائیے اگرچہ کہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی یاد رکھ لیجئے کہ جس کو استطاعت ہے وہی شخص جو ہے ولیمے میں ایسی بڑی ضیافت کا اہتمام کر سکتا ہے، ورنہ جس کو جتنی استطاعت ہے ولیمہ اتنی مقدار میں 10 افراد کو بھی لے کر وہ جو کچھ بھی، ایک روٹی کھلا دے، کچھ بھی کھلا دے، چائے پانی پلا دے، بس وہی کافی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے ویسا کر سکتا ہے۔ لیکن اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اچھے خاصے پیسے والے بن چکے تھے، تو حضور نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے، تو ولیمہ کرنا سنت قرار دیا گیا ہے، تو یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے ہم کو۔ تو اس طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے بلبوتے پر آپ نے محنت مزدوری کر کے اس طرح سے ترقی فرمائی ہے، لیکن دوسروں کی دولت پر آپ کی ہرگز نظر نہیں تھی، یہ آپ کی بڑی غیرت مندی تھی، اور جتنے مہاجر صحابہ تھے ان کی نظر کبھی کسی کی دولت مال پر ہرگز نہیں رہی، یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب جو حضور نے بھائی چارگی بنائی تھی تو اس کا ایسا بڑا فائدہ ہوا کہ ہر کوئی مل جل کر رہنے لگا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ اور فساد نہیں تھا ان کے درمیان میں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک جگہ سے چھوڑ کر، ایک محلہ چھوڑ کر کوئی اور محلے میں جا کر رہ جائے تو پھر وہاں پر انبن ہوتی ہے، مزاج نہیں جمتا، کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن انصار اور مہاجر صحابہ کے درمیان میں ایسے کوئی واقعات پیش نہیں آئے تھے۔
اب اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو پہلا کام حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، اخوت اور بھائی چارگی کو قائم فرمایا۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی، اس کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدات بنائے یہودیوں کے، اور وہاں پر جو بڑے بڑے قبیلے کے لوگ تھے ان کو حضور نے وہاں پر جمع فرمایا اور سب سے معاہدہ فرمایا، سب سے معاہدہ لیا کہ ہم آپس میں جو اس زمین پر رہتے ہیں ہم آپس میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھر ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگر کوئی ظالم ہم پر حملہ کرے گا تو یہاں پر جتنے لوگ ہم رہتے بستے ہیں سب مل کر اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اس کو اچھی طرح سے سبق سکھائیں گے۔ تو اس طرح سے سبوں نے معاہدہ کیا اور سبوں نے اتفاق کیا، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی معاملہ وہاں پر پیش فرمایا تھا، یہ بھی معاملہ وہاں پر ہوا تھا۔ الغرض اب اسی طرح سے جو یہودیوں کے جو بڑے قبیلے تھے بنو قریظہ وغیرہ، تو انہی میں سے ایک جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، تو اس کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کے قبیلے میں ایک عرب خاتون جب وہاں پر کچھ خریداری کے لیے وہاں پر گئی ہوئی تھی تو ان بدماشوں میں سے ایک شخص نے اس عورت کے کپڑے اتار دیے، اس کے کپڑے کھینچ دیے۔ تو اب جب یہ بات وہاں پر مسلمانوں کو معلوم ہوئی، ان کے رشتہ داروں کو، تو اب وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ اب یہاں پر یہ بات ہونی چاہیے تھا کہ جس بدماش نے بھی ایسی حرکت کی، اس عورت کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، تو اس کو سبق سکھاتے، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا یہودیوں نے، بلکہ اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو جب وہ خاتون کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا تو وہ مسلمان صحابی آگے بڑھے اور جا کر اس بدماش کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ لوگ بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارے آدمی کو مار دیا گیا ہے، ہم ضرور بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بات پیش ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو قتل کیا ہے ہم ان کی جانب سے تم جو مانگتے ہو دیت دینے کے لیے تیار ہیں، جو خون بہا ہے ہم اس کے بدلے میں معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو شخص حرکت کیا ہے تو اب اس کے تعلق سے ہم بڑی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو ماننے تیار نہیں، آپ جو مال کی پیشکش کر رہے ہو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو ماننے تیار نہیں۔ کیا آپ نے ہم کو قریش سمجھ لیا ہے؟ کیا آپ ہم کو ڈراتے ہو، آنکھیں دکھاتے ہو؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑی بدماشی کر رہے ہیں، اب ان کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہے۔ حالانکہ حضور نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر مدینہ طیبہ کی زمین پر کسی لوگوں کے درمیان میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، حضور نہیں چاہتے تھے، تو اسی لیے تو پہلے معاہدات بنائے تھے۔ لیکن انہی میں سے لوگوں نے معاہدہ توڑا تھا، انہی لوگوں میں سے معاہدہ انہوں نے توڑا تھا۔ تو الغرض حضور نے یہ بات ٹھان لی کہ ان کو تو سبق سکھانا ضروری ہے، اگر آج ان کے متعلق خاموشی اختیار کر لی جائے تو پھر کل آگے چل کر یہ اور کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر اس قبیلے کا بنو قینقاع، ان یہودیوں کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ اب بڑی شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے میں شدت اختیار فرمائی۔ اب یہاں پر جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، تو وہ ان یہودیوں کو اکسا رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ، اس طرح کا عمل کرو، اور وہ کوشش کر رہے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کر ان کا محاصرہ فرمایا اور ان کو مجبور کر دیا، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر حضور نے مجبور فرما دیا۔ تو اب وہ سرنڈر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم ماننے تیار ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرما دیا کہ اس سرزمین سے اس قبیلے کو نکال دیا جاتا ہے، اگر تم یہاں پر رہو گے تو ہم تمہارا کام تمام کر دیں گے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی اس حرکت پر ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا۔ پہلے تو انہوں نے ایک خاتون کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، اس کو بے عزت کیا، اور پھر
اپنے آدمی کا انہوں نے سپورٹ کیا۔ پھر جب حضور نے جب ایک ایسا معاملہ پیش فرمایا کہ کوئی لڑائی جھگڑا پیش نہ آئے اور معاوضے کا آپ نے آفر کیا، تو انہوں نے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش رچنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد حضور نے یہ قدم اٹھایا۔ بدماشی کہاں سے ہوئی؟ ان یہودیوں کی جانب سے ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے اس بنو قینقاع، اس قبیلے کا کام حضور نے تمام فرمایا اور ان تمام کو وہاں سے نکال باہر فرما دیا۔ تو یہ پہلا یہ واقعہ پیش آیا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے بنو نضیر کے متعلق بھی یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ جب ان لوگوں نے بھی بدماشی کی، جب ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدماشی کی، تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو وہاں سے، ان بنو نضیر کے قبیلے کو وہاں سے نکال دیا، جو کہ خیبر میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی۔ بنو قریظہ کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ یہودی بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کفار سے معاہدہ کر لیا تھا اور ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور پھر جنگ احد پھر واقع ہوئی تھی کہ تمام کے تمام کفار، مشرکین اور یہودی سب کے سب مل کر مسلمانوں کے خلاف میں آئے تھے۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے ان کو خوب سبق سکھایا تھا۔ تو اس طرح سے حضور جب مدینہ طیبہ وہاں پر حضور کی آمد ہوئی تو اس قسم کے حالات پیش آئے۔ انہی میں سے اب جو اور بھی دیگر واقعات پیش آئے تھے، تو ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، اور پھر اذان کا حکم بھی آیا۔ اور پھر اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے حضور کو نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ وہاں پر حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے، قبلہ وہ تھا پہلے، لیکن حضور کی جو دلی چاہت تھی کہ کعبۃ اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہو، تو اس طرح سے 15 تا 16 مہینے، 1.5 سال قریب گزرا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھر بالآخر اللہ کا حکم آ گیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی حالت میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ فرمائے۔ تو یہ 2 ہجری سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اور پھر انہی میں سے یہ چیز بھی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت فرمانے سے پہلے حضور سے ہو چکا تھا، لیکن رخصتی کب ہوئی؟ 2 ہجری میں یہ رخصتی ہوئی آپ کی، اور پھر اس طرح سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان مبارک گھر میں آپ داخل ہو گئی، اور پھر اس طرح سے آپ کی رخصتی عمل میں آئی تھی۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا حکم اور روزوں کا حکم 2 ہجری کے قریب میں یہ حکم بھی نازل ہوا۔ اور پھر جو ایک چھوٹی سی جو لڑائی ہوئی تھی بنو قینقاع کے ساتھ ہوئی تھی، لڑائی کی تو نوبت نہیں آئی تھی، بس محاصرہ کر لیا گیا، تو وہ لوگ خود سرنڈر ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد کفار و مشرکین جو کہ مکے میں جو تھے، اب وہ لوگ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جل رہے تھے، وہ جل بھن گئے تھے کہ مسلمان اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اب ان کا تو کام تمام کرنا ہی ضروری ہے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے خوب پلاننگ کی، اور 1000 کا قریب لشکر لے کر اب وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ طیبہ کی جانب انہوں نے رخ کیا، اور پھر بدر کے مقام پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر یہاں پر مسلمانوں کو پتہ چلا، اور پھر اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر آپ وہاں پر روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کیا کیا اور حالات پیش آئے تھے، اور جنگ بدر کس طرح سے چلی، اور کون کون مارا گیا تھا، انشاءاللہ کل کی ہم محفل میں اس کو ذکر کریں گے۔ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام انشاءاللہ تعالیٰ، لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ ہم مزید اس کو سنتے جائیں، تو 15 تاریخ تک انشاءاللہ چلانے کا ارادہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اور مزید تھوڑا کر کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔